الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهاره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جمعۃ المبارک شب براءت کا جمعہ ہے۔ شب براءت 15 شعبان کی جب 15 تاریخ ہے اس کی رات کو کہتے ہیں۔ آج 13 تاریخ ہے، کل 14 ہے، پرسوں 15 ہے۔ تو کل کی جو رات ہوگی، ہفتے کی رات، وہ شب براءت ہے۔ اس رات سے متعلق قرآن اور حدیث میں جو تعلیمات ذکر کی گئی ہیں اس کو آج کی نشست میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھر میں تشریف لائے اور بستر پر لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد کچھ وقت گزرا، اب بستر سے نکل کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ مجھے خیال ہوا ایک بشری تقاضے کے طور پر کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے گھر تشریف لے گئے ہوں۔ میں اس خیال سے نکلی اور دبے پاؤں آپ کے پیچھے پیچھے چل دی، اور جب میں نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا تو آپ بجائے اس کے کہ کسی اہلیہ کے گھر تشریف لے جاتے، آپ سیدھا جنت البقیع تشریف لے گئے اور
وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو گئے دعائیں مغفرت فرمائی، اور اس کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ دیکھ کر میں بھی الٹے قدموں واپس پلٹی، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی، اس لیے ذرا تیز قدموں سے چلی۔ جب واپس آئی گھر پہنچی اور آ کر بستر میں آرام سے لیٹ گئی، لیکن ظاہر ہے کہ تیز چلنے کی وجہ سے سانس کچھ پھولا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری صورتحال کو سمجھا اور فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم اس بات کی توقع رکھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بات یہ تھی کہ آج جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج کی رات بڑی اہم رات ہے۔ 15 شعبان کی رات، فرمایا کہ بڑی اہم رات ہے، اور اس رات میں کئی کام ہوتے ہیں۔ مختلف روایات کو سامنے رکھ کر جو اس کا مفہوم سامنے آتا ہے اس کے پیش نظر ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں کئی کام ہیں، کئی اعتبار سے اہم رات ہے۔ پھر آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا بھی کہ اے عائشہ، جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، میں نہیں جانتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی جانب سے جو لوگ اس سال میں پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ، اور جنہوں نے مرنا ہوتا ہے، وفات پانی ہوتی ہے وہ، ان کی فہرستیں فرشتوں کو دے دی جاتی ہیں۔ گویا کہ فیصلے جو ہیں وہ آخری سطح سے نکل کر تنفیذ کے لیے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہر عمل ہی اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، مگر اس رات میں خصوصیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہر روز جو ہے وہ عدالت تو لگتی ہے، کسی زمانے میں جو ہے وہ مجسٹریٹ کی عدالت، کمشنر کی عدالت بھی ہوا کرتی تھی، مگر کبھی کبھار عمومی کچہری بھی ہوا کرتی ہے۔ تو اس رات میں فرمایا کہ لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیہا ترفع اعمالہم وتنزل ارزاقہم۔ تو یہ اہمیت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی رحمت غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک، رات جو شریعت کی اصطلاح رات کہتے ہیں، وہ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح فجر کی جو اذان یا سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تب تک کے حصے کو رات کہا جاتا ہے۔ شریعت کی رات اسی وقت سے شروع ہوتی ہے۔ انگریزی تاریخ میں ہم لوگ 12 بجے جا کے تاریخ بدلتے ہیں، لیکن شریعت کے حساب سے جو تاریخ بدل جاتی ہے وہ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی بدل جاتی ہے، اگلی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ مغرب کی اذان سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی رحمت خاصہ آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے۔ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی آسمان دنیا، یعنی سب سے جو نچلا آسمان ہے اس تک آتی ہے، اور یہ ندا لگاتی ہے حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی ایسا انسان، ہے کوئی ایسا بندہ، ہے کوئی میرا ایسا بندہ
کہ جو اپنے گناہوں کے ڈھیر لے کر آئے، سامنے لا کر رکھ دے اور کہے کہ میں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، لیکن اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے، تو میں اس کو بخش دوں، میں تو تیار بیٹھا ہوں، آؤ کوئی، ہم تو مائل بکرم ہیں، سائل کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت اس رات میں 15 شعبان المعظم کی رات میں اس طریقے سے لوگوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حل من مسترزق ارزقہ، ہے کوئی دنیا کا رزق مانگنے والا، وسعتیں مانگنے والا، کشادگیاں مانگنے والا، روزی کی فراوانی مانگنے والا، ہے کوئی کہ وہ آئے جھولی پھیلائے میں جھولی بھر دوں؟ اور مختلف قسم کے اللہ کی جانب سے ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی عزتیں مانگنے والا، ہر قسم کی جو حاجتیں ہیں ان کے لیے ندائے رحمت لگ رہی ہوتی ہے کہ آؤ لے لو، آؤ لے لو، آؤ لے لو۔ تو فرمایا کہ یہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ کیفیت رہتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں عام بخشش ہوتی ہے، عام بخشش بہت پھیل جاتی ہے، کیونکہ اس رات میں اگرچہ سارے لوگ تو مانگتے نہیں، جھولی نہیں پھیلاتے، کچھ غافل بھی رہتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں دوسروں کے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں، دوسرے انسانوں کے لیے بھی، جاننے والوں کے لیے، نہ جاننے والوں کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہو جاتی ہے، بارش کی طرح برستی ہے۔ اور فرمایا کہ بہت بڑے پیمانے پر اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر۔ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ بنو کلب عربوں کا ایک قبیلہ تھا جو بکریاں رکھنے میں معروف تھا، لیکن اس کی بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، بکریوں پالا کرتے تھے اور بہت زیادہ ہوتی تھی بکریاں ان کی۔ عربوں کے ہاں اب بھی، حالانکہ اب جو مویشی رکھنے کا رواج کم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں اگر کہیں مزارے میں جائیں، مزرعہ میں جائیں، تو وہ لمبے لمبے ان کے ہاں جو ہیں وہ باڑے ہوتے ہیں جن میں ہزاروں کے حساب سے بکریاں ہوتی ہیں۔ تو بنو کلب کی بکریاں کتنی ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر قبیلے بکریاں رکھتا تھا، لیکن بنو کلب پھر خاص طور سے الگ قبیلہ تھا جو بکریوں میں معروف تھا۔ تو کتنی بکریاں ہوں گی اللہ جانے، ہزاروں میں تھیں، 100 میں تھی۔ تو فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی اس رات میں مغفرت ہوتی ہے۔ ایک بھیڑ بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں ہم نہیں جانتے، اتنی بالوں کے بقدر، یعنی گویا کہ ایک تشبیہ ہے، یہ مثال ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہو جاتی ہے، بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، ایک ڈسکلیمر دے دیا ہے کہ اس طرح کی رحمت جو اتنی وسیع ہو جاتی ہے، اتنی قریب آ جاتی ہے، اس طرح کی رحمت سے بھی چند لوگ محروم رہ جاتے ہیں، چند لوگ۔ شب برات میں اللہ کی رحمت اتنی قریب ہوتی ہے، چند لوگ اس سے پھر بھی محروم رہ جاتے ہیں، ان کو اس کا اثر نہیں پہنچے گا جب تک وہ اس بیماری سے اور اس مصیبت سے، اس لعنت سے نہیں نکل جاتے جس کی وجہ سے وہ رحمت سے محروم ہوئے پڑے ہیں۔ سب سے پہلا جس کو زیادہ روایات میں آپ نے بیان فرمایا وہ ہے الحقد، دو شخص آپس میں کینہ رکھنے والے۔ غصہ جب ظاہر ہو جائے تو وہ گالی بن جایا کرتا ہے یا ظلم بن جایا کرتا ہے، جب ظاہر نہ ہو تو وہ کینہ بن جاتا ہے، دل کے اندر جم جاتا ہے، وہ حقد بن جاتا ہے، وہ غل بن جاتا ہے۔ تو جس شخص کے دل میں دوسرے کسی کے بارے میں کینہ ہے، نفرت ہے، دل میں بٹھا لی ہے، بس اب میں اس کے ساتھ کبھی بھی سیٹ نہیں ہو سکتا،
کبھی ہونا ہی نہیں ہے، بس ہمارے ان کے راستے جدا ہیں بالکل کسی مسلمان کے بارے میں، چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، پڑوسی ہو، قریب کا رشتہ دار ہو، دور کا رشتہ دار ہو، کولیگ ہو، اور کوئی بھی ہو، اگر دل میں یقینہ بٹھا لیا ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے یقینہ۔ تو فرمایا کہ ایسے دو شخص جن کے درمیان یہ والا معاملہ چل رہا ہے، دل صاف نہیں ہے، جن کے کینہ موجود ہے، ان کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوگی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جب تک یہ اپنا دل صاف نہیں کریں گے بخشش نہیں ہے، ان کو سائڈ پہ کر دو، ایک طرف کر دو، ان کو اٹھا لے جاؤ یہاں سے۔ جیسے کوئی انعام یا کوئی ایسی امداد کے جو چیک ہیں وہ سائن ہو رہے ہوں، فائلیں آ رہی ہوں دفتر میں، گورنر کے سامنے، صدر کے سامنے کچھ فائلیں ہیں کہ ایک طرف کر دو، ان کو نہیں دینا، ان کے اوپر کراس لگا دو، جب تک ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت ان کی فائل آگے نہیں چلے گی، چھوڑ دو ان کو۔ تو یہ محروم افراد میں سے پہلا فرد وہ ہے جس کو کینہ ہے کسی مسلمان سے، اور یہ دل، سینہ بے کینہ اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر انسان کے دل سے یہ کینہ نکل جائے تو وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی جا رہا ہے، صحابہ کو بڑا تجسس ہوا کیا عمل کرتا ہے، ایک دوسرے صحابی اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، میں تمہارے یہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ ایک رات گزر گئی، دوسری گزر گئی، تیسری گزر گئی، رات کو دیکھا تو معمول کی تہجد جو بھی وہ عمل تھا اس کر رہے تھے، بس 5 نمازیں ہیں اور جو زندگی کی مصروفیت ہے وہ ہے، اور رات کو جو توفیق اللہ نے دی تھوڑی بہت تہجد کی اعمال کی، یعنی بالکل ایک نارمل روٹین کی زندگی ہے ان کی دینی اعتبار سے۔ تو انہوں نے پھر پوچھ ہی لیا بالآخر، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا گھر میں کوئی جھگڑا وگڑا نہیں تھا، میں تو صرف تمہارے پاس آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہارے بارے میں نے یہ سنا کہ یہ جنتی جا رہا ہے، تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ تمہارا عمل کیا ہے، لیکن ان 3 دنوں میں مجھے تو کوئی تمہارا عمل نظر نہیں آیا کہ کوئی ایکسٹرا کام تم کرتے ہو جن کی وجہ سے تم جنت کے مستحق ہو گئے چلتے پھرتے، تو مجھے بتاؤ تو صحیح یہ چکر کیا ہے، راز کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھتیجے اس میں کوئی راز کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے میں بھی 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور اپنا حلال روزی کماتا ہوں جو میرے ذمے ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت نوافل پڑھ لیتا ہوں، کوئی ایسے رات بھر مصلی پر گزارنے والا میں انسان نہیں ہوں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، شاید وہی وجہ ہے اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی، وہ یہ ہے کہ جب بھی رات کو بستر پر سوتا ہوں، لیٹتا ہوں، نیند آنے لگتی ہے تو اس سے پہلے ایک کام کرتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا کام؟ فرمایا کہ اس سے پہلے اپنے دل کو صاف کر دیتا ہوں، بس دن بھر میں کسی نے کیا کہا، کیا سوچا میرے بارے میں، کیا تبصرہ کیا میرے بارے میں، اس کے دل میں میرے بارے میں کیا ہے، اس سب نقشوں سے میں اپنے دل کو صاف کر دیتا ہوں اور سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ یہ بچوں کو چھوٹے سے بچوں کی جملہ یاد کروایا جاتا تھا، پتہ نہیں اب کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے۔ یہ جملہ بچوں کا نہیں ہے، یہ بڑوں کا بھی ہے۔ بچوں کو تو اس لیے یاد کراتے تھے کہ تاکہ بڑے ہوتے تک ان کے دماغ میں نقش ہو، کیونکہ بچوں کا تو معاملہ ہے ہی ایسا، بچے تو وہ مخلوق ہیں کہ جو لڑائی ہوئی اس کے بعد دل صاف کر کے دوبارہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے تو دل میں میل رہتی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں سبق بڑوں کے لیے ہے کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ یہ دل ہے انسان کا، یہ ہے اللہ کا گھر۔ فرمایا کہ زمین و آسمان میری وسعت کو نہیں سما سکتے، لیکن مسلمان کا دل وہ ہے جہاں میں آ جاتا ہوں، جہاں اللہ آتے ہیں۔ تو اللہ کا گھر یہ ہے جس دل میں کینہ ہے، حسد ہے،
کسی کے خلاف نفرت کے جذبات ہیں اس دل میں اللہ نہیں آتے. جب تک وہ صاف نہیں ہوگا وہاں اللہ کی محبت نہیں آئے گی اور شب قدر میں بھی نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا کہ ان کو ایک طرف کر دو. تو پہلا محروم آدمی شب قدر میں وہ ہے جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے، شراب میں مست رہنے والا. کبھی غلطی ہو گئی توبہ کرے انسان، لیکن شراب کو عادت بنا لے، جسم کا حصہ بنا لے، یہ ایسا آدمی ہے کہ شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے. اور ایسی نحوست ہے، یہ ایسی گندی چیز ہے کہ فرمایا کہ شرابی کو قیامت والے دن جو جہنم میں عذاب ہوگا، آگ میں تو جلے گا ہی جلے گا، اس کے علاوہ اس کو ایک ایکسٹرا عذاب ہوگا کہ جہنمیوں کے جسم سے، ان کے پھوڑوں سے، ان کے جو پیپ اور خون اور کچ لہو یہ رس رس کر نکلے گا، اس کی ایک نالی ہوگی، ایک نہر ہوگی جسے طینۃ الخبال کہتے ہیں. شرابی کو اس میں سے پلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی تھا جو تو دنیا میں چمکیلی چمکیلی بوتلوں میں پیتا تھا نا، وہ یہی تھا. تو اس کی بخشش جو ہے شب قدر کو بھی، شب برات کو بھی نہیں، شب قدر کو بھی نہیں. اور تیسری چیز فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت، اس کی بخشش بھی نہیں ہے جب تک اس عمل سے سچی توبہ نہ کر لے. اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر لمحے کھلا ہے. اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ظہر اگر فجر کے بعد گناہ ہوا ہے تو ظہر تک انتظار ہے، نہیں. ہر سانس میں توبہ کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ کی جانب سے ندا آتی ہے، آ جا آ جا آ جا، اور لیکن انسان اس کو بند کر دیتا ہے. پھر اگلا سانس غفلت کا، پھر اگلا سانس غفلت کا، پھر اگلا سانس غفلت کا. ہر سانس میں توبہ کا دروازہ اللہ کی جانب سے کھلتا ہے. اور فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے والا آدمی، تکبر کی وجہ سے جو آدمی ٹخنوں کے نیچے شلوار رکھتا ہے، اس کی بھی شب برات کو بخشش نہیں ہے. اور وہ آدمی کہ جو والدین کا نافرمان ہے، یعنی والدین اسے ایک جائز مطالبہ کرتے ہیں، معقول بات کرتے ہیں اس سے، لیکن وہ اپنی انا میں، اپنی ترنگ میں والدین کو خاطر بھی نہیں لاتا، آگے سے بدتمیزی کرتا ہے. تمہیں کیا خبر ہے، خاموش، میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کمنٹ ہیں، یہ جو جملے ہیں، یہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہلکی سی بات، ہلکی بات نہیں ہے. جس کے بارے میں والدین کی یہ کیفیت بن گئی اور اس نے نافرمانی کر لی، تو جب تک یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، نہیں کروائے گا، اس سے توبہ نہیں کروائے گا، اس شب برات میں بھی بخشش نہیں ہے اس کی. بخشش ملنی کس کس کو ہے وہ تو فرمایا کہ سب کو ملے گی، لیکن یہ چند افراد ایسے بتا دیے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے. یہ چیک لسٹ ہے کہ کہیں میں میں کسی فہرست میں میرا نام تو شامل نہیں ہے. اگر ہو تو توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. تو یہ چند افراد جن میں سے سب سے پہلا وہ ہے جو کینہ رکھنے والا ہے، پھر شراب پینے والا ہے، پھر زنا کرنے والا ہے، اور پھر والدین کا نافرمان، اور پھر شلوار جو ہے وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا تکبر کی وجہ سے. تو یہ اور بھی حدیث پاک میں کچھ افراد کے جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے. تو اس رات میں آدمی کو یہ فکر کرنی ہے، کرنے کے کام یہ ہیں ہمارے، کیونکہ ابھی رات آنے والی ہے. ہفتے کے دن جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہوگی. حضرت عطا ابن یسار رحمہ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد، کیونکہ لیلۃ القدر سب راتوں میں سے جتنی بھی راتیں آتی ہیں، سب راتوں میں سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں آتی ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں 27 ہے، لیکن حدیث پاک میں کوئی تعین نہیں ہے. 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے افضل رات یہ شب برات کی رات ہے، یہ 15 شعبان المعظم کو آنے والی ہے.
اس رات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام ہیں۔ ایک تو کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ جو گناہوں کی فہرست گنوا دی ہے ان سے توبہ انسان کرے۔ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے، بڑے فیصلے ہونے سے پہلے پہلے آدمی اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی فہرست میں شمار کر لے، توبہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارا، اس رات کی عبادت ہے، عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ 15 شوال المعظم کے دن کا روزہ ہے اور رات کی عبادت ہے۔ عبادت میں لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت جو ہوتی ہے اس میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ یکسوئی میں، تنہائی میں اور پوشیدہ ہونے چاہیے لوگوں سے۔ اس لیے فرمایا کہ لا ریا فی الفرائض، فرائض میں تو ریاکاری بھی نہیں ہوتی۔ فرض تو قرض ہے، قرض دے کر آدمی کیا احسان کرتا ہے، وہ تو دینے ہی دینا ہے۔ ہاں نفلوں میں ریاکاری کا احتمال ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے آدمی کہ میں بڑا جو ہے عبادت گزار ہوں، شب بیدار ہوں۔ تو انفرادی عبادت کرنی چاہیے، اجتماعی ترتیب نہیں بنانی چاہیے۔ اجتماعی ترتیبوں میں کافی سارے مفاسد ہیں۔ ایک تو شریعت کے مزاج سے ہٹ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے لیے تو صحابہ کو نفلوں کے جمع فرمایا کرتے تھے، لیکن نوافل کے لیے ایسا اجتماع آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ تو ایک تو انفرادی عبادت کی جائے، اور اس میں عبادات میں پھر کیا کیا جائے؟ ایک تو نفل نماز ہے، جتنی اللہ توفیق دے دیں اتنے نوافل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اس میں بھی جو ہے قرآن پاک آپ کو یاد ہے، بڑی صورتیں یاد ہیں تو لمبی رکھتیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر لمبی صورتیں یاد نہیں تو پھر رکھتیں زیادہ کر دیں، نوافل جتنے زیادہ ہو سکے، کوئی خاص مقدار نہیں، 4 8 10 12، اور کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں کچھ معمولات چل رہے ہوتے ہیں کہ شب برات میں اس طرح سے 2 نفل پڑھیں، اس طرح سے 4 نفل پڑھیں، وہ قرآن اور حدیث سے اس کو ثابت نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے اپنے مجربات ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کسی نے اس طریقے سے نماز پڑھی تو اس کو فائدہ ہو گیا۔ اب وہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ فائدہ ہمیں بھی ہو، ہمیں اصل فائدہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل سے ہے۔ تو آپ نے اس کو کھلا رکھا ہے، شریعت نے جس چیز کو کھلا رکھا ہے اس کو کھلا رکھنا چاہیے، جس کو بند کر دیا اس کو بند کرنا چاہیے۔ تو ایک تو نفل عبادت ہے، نفل نماز پڑھیں، اور اس کی کوئی خاص نیت کرنے کی کوئی خاص طریقہ باندھنے کی ضرورت نہیں، جو نفل آپ پڑھتے ہیں عام دنوں میں اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ بلکہ شعبان المعظم ایسا مہینہ ہے کہ صحابہ اور تابعین، یعنی خیر القرون کے جو مسلمان تھے، وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب شعبان آ جاتا تھا، شعبان کا چاند نظر آتا تھا، اکبوا علی المصاحف، تو وہ اپنے قرآن پاک کے نسخوں پر، مصحف کہتے ہیں، مصحف جس کو قرآن پاک جس پہ ہم پڑھتے سے مصحف کہتے ہیں عربی میں، تو وہ فرمایا کہ اس پر جھک جایا کرتے تھے، گر پڑتے تھے گویا کہ، یعنی تلاوت بڑھا دیا کرتے تھے۔ رمضان میں تو ہوتی تھی، اس کی تیاری شعبان سے شروع ہو جاتی تھی، گویا کہ یہ ریہرسل ہو رہی ہے۔ تو تلاوت کی اہتمام کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذکر ہے، ذکر میں تسبیحات مختلف قسم کی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جامع ترین ذکر ہے۔ اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، توحید بھی ہے اور تکبیر بھی ہے، اللہ کی پاکی بیان بھی کرنا ہے، نعمتوں کا شکر بھی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے، اور اللہ کی عظمت کا اظہار بھی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اور کوئی بھی یاد ہے لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیح پڑھ لیں، درود پاک کی تسبیح پڑھیں، اور استغفار، اپنے گناہوں پر معافی، اور اسی طریقے سے کچھ حسب توفیق کو صدقہ ہو تو وہ کرنا چاہیے کر لیں، تاکہ ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ ہو جائے، بدنی بھی، مالی بھی اور زبانی بھی۔ تو رات عبادت کی ہے، اور اس عبادت کو تنہائی میں، انفرادی حالت میں کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر مسجد میں
کرنی بھی ہو، گھر میں ماحول نہیں ہے، تو بھی کسی کونے میں آ کر چپکے سے اپنے کام میں لگ جائے، کوئی اجتماعی صورت پیدا نہ کی جائے، اس میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، پھر آپس میں جو ہے وہ کچھ گپ شپ اور لایانی اور اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، جن سے بجائے اس کے کہ آدمی نیک اعمال کمائے، کما کر بچائے، بچا کر گھر لے جائے، وہ وہیں پہ ضائع کر کے چلا جاتا ہے۔ کیونکہ مسجد کا تقدس بہت ضروری ہے، مسجد میں اونچی آواز سے بولنا، لڑنا، جھگڑنا یا کوئی ایسی ویسی بات کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، بہت خطرے کی بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ رات عبادت کی ہے اور دن کا روزہ ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو اس رات میں نہیں کرنے کے، اور اصل اصول تو شریعت کا یہی ہے کہ جب آپ کرنے کے کام میں لگ جائیں گے تو نہ کرنے کے کاموں کی آپ کے پاس فرصت ہی نہیں بچے گی۔ انسان خانہ خالی ردیوں میں گرے، جو خالی گھر، ویران گھر ہوتا ہے، جنات اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے، یہ تو جنوں کا باپ ہے، یہ بھی اسی دل کو پکڑتا ہے، اسی آدمی کو پکڑتا ہے جو فارغ ہوتا ہے۔ اس لیے فارغ نہیں رہنا چاہیے، فارغ مباش کچھ تو کیا کر، اور کچھ نہ ہو کپڑے ادھیڑ سیا کر۔ پرانے لوگوں کی حکمت کی باتیں ہیں، فرمایا کہ فارغ نہ بیٹھو، کچھ تو کرتے رہو، اور کچھ نہیں ہے تو کپڑا سلا اس کو ادھیڑو، ادھیڑ کر دوبارہ سینا شروع کر دو، یعنی ایسے ہی کوئی کام لگ جاؤ تاکہ تمہارا دماغ، دل جو ہے وہ غفلت میں نہ چلا جائے اور شیطان اس پر قابض نہ ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا لا یعنی سے، گناہوں سے بچنے کا ایک نسخہ ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے، بعض نوجوان ان سے پوچھتے ہیں اس زمانے میں گناہ بڑا فتنہ بن گیا ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، گناہ جیب میں ہے، جہنم کا دروازہ ہر وقت ہماری جیب میں ہے کھلنے کے لیے، ایک بٹن سے کھل جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ پوچھتے ہیں نوجوان کہ گناہ سے کیسے بچیں، بچا نہیں جاتا، خلوت میں، تنہائیوں میں بالخصوص۔ تو فرمایا کہ بھائی گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جائز کاموں میں اتنا لگا دیں، اتنا لگا دیں، اتنا تھکا دیں کہ جب چارپائی پر آپ گریں تو سوائے نیند کے اور کوئی خیال ہی نہ ہو۔ یہ ایک گناہ سے بچنے کا نسخہ ہے۔ تو کرنے کے کاموں میں لگیں تو نہ کرنے کے کام ویسے ہی نہیں ہوں گے۔ اگر آدمی شب قدر کی، شب برات کی رات کا اہتمام شروع کر دے، دن سے نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، اچھا غسل کر لے، تو اس کو اور لایانی کاموں کی فرصت نہیں ہے، رات پوری عبادت میں لگ جائے۔ اور لیکن رات پوری عبادت میں کھڑے ہونا ضروری نہیں، جتنی ہمت ہو، جتنی اللہ توفیق دے کر لے، اس کے بعد کچھ بھی لایانی یا گناہ کیے بغیر سو جائے بس آدمی، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو بھی رات کی عبادت کا ثواب مل گیا اس کو۔ تو اس لیے کرنے کے کاموں میں لگیں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے اللہ ہمیں بچائے رکھیں گے۔ تو نہ کرنے کے کام بہت معروف سے ہیں۔ ایک تو اس رات میں شیطان جو ہے نا آتش بازی کرواتا ہے، بچوں کو لگا دیتا ہے، نوجوانوں کو لگا دیتا ہے، لڑکوں کو لگا دیتا ہے۔ یہ ہندوانہ رسم ہے جو اس بابرکت رات میں، جس رات میں اللہ کی جانب سے مغفرت کے اتنے عام فیصلے ہو رہے ہیں کہ انسانوں کی لا تعداد انسانوں کی بخشش ہو رہی ہے، جس رات میں، اس رات میں شیطان لگا دیتا ہے ایسے کام میں کہ مسلمانوں کی اذیت کا باعث، عبادات میں خلل کا باعث۔ یعنی آپ جو ہے عبادت یکسوئی سے ہوتی ہے، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور گلی میں جناب دھماکہ ہوتا ہے، ایک دم آدمی کی ساری توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس شخص نے کتنا بڑا گناہ کمایا، اندازہ کریں آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام راتوں میں بھی ایسا کرنا، عام دنوں میں بھی ایسا کرنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا غلط ہے، لیکن کسی خاص رات میں، نیکی کی رات میں، فضیلت کی رات میں یہ کام اور زیادہ غلط ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ سے باہر 70 گناہ کروں، فرض کیا، ورنہ ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھے۔ فرماتے تھے جب سے مسلمان ہوا ہوں بائیں طرف کے فرشتے کو لکھنے کا موقع نہیں دیا۔ فرماتے تھے کہ اگر میں مکہ مکرمہ سے باہر 70 گناہ کروں اور مکہ میں 1 گناہ کروں، مجھے وہ زیادہ ہلکا ہے بنسبت 1 گناہ کے، کیونکہ یہاں جگہ کی عظمت ہے، وقت کی عظمت ہے۔ تو اس وقت کی عظمت ہے، اس میں بڑا کتنا نقصان کی بات ہے کہ آدمی جو ہے تکلیف کا باعث بنتا ہے، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اس عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول اور اللہ والے کبھی خوش نہیں ہوتے، عام انسان خوش نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس سے بچنا ہے۔ پھر روشنیوں میں زیادہ اسراف، ان چیزوں میں لگا دینا کہ بتیاں کرو، لائٹ خراب ہو گئی ہے پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چڑھو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، یہ سب وہ کام ہے جو اصل چیز سے آدمی کو ہٹا دیتے ہیں۔
تو آپ اپنے آپ کو فارغ کریں کہ آج کی رات میں نے کچھ نہیں کرنا، صرف اللہ اللہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جب نیند آئے کہ بستر پہ جا کے سو جانا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے مستورات جو ہیں وہ بیچاری کچھ پکانے میں لگ جاتی ہیں، جو ہے وہ سارا ان کے رات کے قیمتی لمحات جو ہیں وہ کچن کے نظر ہو جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں کی، پھر کھانا آ رہا ہے، پھر ادھر سے آ رہا ہے، پھر ادھر سے جا رہا ہے، یہ جو کچھ لینے دینے کی رسمیں ہوتی ہیں ان کو بھی ترک کرنا چاہیے، اور اپنے اوقات کو اس رات میں قیمتی بنانا چاہیے، اور آنا جانا کے معمولات جو ہیں بس اس رات میں گویا کہ ایک کام اور بھی کر لیں آسانی کے لیے، شریعت کا حکم نہیں ہے ویسے، لیکن سہولت ہو جائے گی کہ اس رات میں پہلے سے آپ اپنے رابطے والوں کو بتا دیں کہ مغرب کے بعد سے میرا موبائل فون بند ہو جائے گا، اور صبح تک، بلکہ صبح کل تک روزہ افطار کرنے تک بند ہی رہے گا، یا کم سے کم رات تک تو بند رہے، تاکہ یہ چیز ہماری عبادات میں جو خلل پیدا کرتی ہے اس سے ہم کچھ وقت تو ایسا گزاریں کہ ہم ہوں اور ہم ہی ہوں، یعنی اس میں کوئی اور دخل اندازی نہ کرے۔ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اپنی روح کو تسکین پہنچا رہے ہیں، اوپر سے جناب فون آ جاتا ہے، وہ جی ایسا ہو گیا، ہم آپ یہاں بیٹھے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے، لیکن میرا وقت برباد ہو گیا، میرا ذہنی کیفیت ختم ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی تھوڑا سا اجتناب احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی جو برکات ہیں اس سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔